بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن محمود چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل ڈاکٹر. سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت بڑی سازش سے جو پردہ اٹھ گیا ہے وہ پردہ کیسے اٹھا, کون اتنی بڑی سازش کے پیچھے تھا, اور کون جو ان لنڈے کے لبرلز جو چیخ چیخ کر جنہیں قرآن پاک کی حرمت پر تو آواز اٹھانا آج تک نصیب نہ ہو سکا اور آگے بھی نصیب شاید نہ ہو, لیکن انہوں نے چرچ پر واویلا مچایا ہوا تھا. اب یہ ذرا خبر سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے. جڑاوالا واقعے کا ایک اور مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم رابرٹ چارلز سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پکڑا گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ملزم نے ہی توہین آمیز تحریر والے کاغذات رکھے تھے. ملزم رابرٹ چارلز سے مزید تفتیش جاری ہے. اب یہ جو رابرٹ ہے یہ مجھے بتائیں ان لبرلز میں سے کس کا بہنوئی تھا اور کس کا یہ والد تھا جو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے آخری حد تک اپنی ٹاؤن بھی جاری رکھی اور کوششیں بھی جاری رکھیں. وہ دستاویز جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ دستاویز کہاں ہیں, تو کوئی غیرت مند مسلمان کوشش کرتا ہے کہ حتی الامکان وہ دستاویز سب تک, کیونکہ آپ لوگوں نے اس چیز کی تو تہ تک جانا تھا کہ چرچ کو آگ لگ گئی ہے. بس نہ تو وہ چہرے دیکھے کہ جنہوں نے آگ لگائی, نہ وہ چہرہ دیکھنے کی اور وہ تحریریں دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کون سی تحریریں تھیں جن پر یہ. اب وہ تحریریں لکھنے والا کوئی تو شیطان تھا نا. ہم اس شیطان کی طرف دیکھنے آپ کو بار بار متوجہ دلا رہے تھے کہ اس شیطان شخص کی شیطانی کو پہچانیں اور دیکھیں کہ وہ قرآن مقدسہ پر, قرآن پاک کے اوراق پر وہ گمراہ کن تحریریں کون لکھ رہا تھا. وہ جو تحریریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف تھی وہ تحریر کس نے لکھی تھی. قرآن پاک کے جو اوراق جلائے گئے وہ کس کی ایما پر جلائے گئے. ہم ان شیاطین کی طرف ان کا اشارہ دلوانا چاہ رہے تھے کہ اشتعال کی اصل وجہ قرآن پاک کی بے حرمتی بنی, اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ چرچ جلا دیا گیا. یہ ان کا اور ہمارے مسائل میں صرف اتنا فرق ہے کہ ان کا مسئلہ چرچ تھا جو بعد میں ہوا, ہمارا مسئلہ قرآن پاک تھا جس سے مسئلہ شروع ہوا. جس دن یہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ ہو رہا تھا, اور وہیں اسی وقت میں سویڈن میں وہی شخص جس نے پہلے قرآن پاک کو جلایا اس نے دوبارہ قرآن پاک کو جلایا اور بے حرمتی کی, لیکن کوئی بھی چینل نہیں بھونکا, کوئی بھی میڈیا کا پرسن اس پر نہیں آیا. کسی شخص نے پاکستان میں جو لبرل کمیونٹی کی بات میں کر رہا ہوں, انہوں نے آ کے نہیں کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کو جلا دیا, پاکستان میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اور اس کی ایما پر یہاں پر جو شر پسند گروہ تھے ہم نے تو اس کو قانونی وے میں لے کر گئے اور اس شخص پر ایف آئی آر کروائی, اور چند شر پسندوں نے جنہوں نے آ کے چرچ جلانا شروع کر دیے, جن میں قادیانی تھے, را ایجنسی جو ان کے پیچھے تھی, اور جو لبرل جماعتیں تھیں ان کے کارکنان نے ایک خاص گروپ پر یہ الزامات ڈالنے کے لیے چوری چھپے 15-20 سال کے لونڈے لپاڑے آگے بھیجے کہ جا کے چرچوں کو آگ لگانا شروع کر دیں. اور انہوں نے وہ اپنا کام بھی کیا کہ الزامات, یہ جو مولوی جا کر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ رہے تھے اور پھر کبھی کسی کی ایما کے سامنے ہاتھ باندھ رہے تھے, ان مولویوں کے پاس کون آیا اب ہاتھ باندھنے کے لیے کہ قرآن پاک کو جس نے جلایا تھا وہ ہمارا شخص تھا. اب تمہارے پاس کوئی شخص آیا جس نے آ کر کہا کہ جناب ہمارے بندے نے قرآن پاک جلا دیا ہے تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. تمہارے جیسے معافی مانگنے والے اور کبھی یہودیوں کے نیچے جھک جانے والے, کبھی قادیانیوں کے سامنے جھک جانے والے, کبھی یورپ کے سامنے جھک جانے والے, کبھی امریکہ کے سامنے جھک جانے والے, اور کبھی ان لبرلز کے سامنے جھک جانے والے آج کے نہیں ہیں. ان کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی مسلمانوں کی تاریخ ہے, کیونکہ مسلمانوں کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں بھی غدار تمہارے جیسے موجود تھے. پھر سلطنت عثمانیہ بنی, 1000 سال وہ رہی, اس دور میں تمہارے جیسے غدار موجود تھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے. ہمیشہ سازشی عناصر کو انہوں نے سرخ سلطان کے نام سے اپنے ہی سلطان کے خلاف کمپین چلائی تھی. وہ بالکل تمہارے جیسے تھے.
انہیں اپنی سلطنت کے خلاف سازشیں چلانے میں مزہ آتا تھا، جبکہ یورپ کے خلاف وہ کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں سے ان کو سونے کے سکے ملتے تھے، اور جناب کو یہاں پہ وزارتیں چاہیے۔ تو مسئلہ آپ کا اور 1000 سال والے پرانے منافقوں کا مسئلہ بالکل سیم ہے کہ انہیں سونے کے سکے یا آج کے ڈالر یہ چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رہ گیا ایک تیسرا گروہ جو اب سیاست سے دستبردار ہو چکا ہے کہ جناب ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، ہمیں کینیڈین پاؤنڈ بہترین کر کے مل رہے ہیں، ہم ممتاز قادری کو قاتل سمجھیں گے، سلمان تاثیر کی حمایت میں بیٹھیں گے، شیطان تاثیر کی حمایت میں بیٹھیں گے۔ وہ لوگ اب ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں نا، وہ آ کے شروع ہو گئے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے تو جناب بڑی وہ کیک کاٹے تھے، ٹائم کی ضرورت تھی، اب دیکھا نا آپ لوگوں نے کتنی لاشیں اٹھائی ہیں، تو ویڈیوز تو دیکھ لی ہوں گے، اب ڈوب کے مر جائیں سارے کہ یہ کرنے والے واقعی یہی لوگ تھے۔ اب ویڈیوز بھی آ گئی سامنے منظر عام پر کہ قرآن پاک کی بے حرمتی واقعی میں ہوئی ہے، اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر بھی ڈاکہ ڈلا ہے۔ تو اب ڈوب کے مر جانا چاہیے ان چیلوں چپاٹوں کو، جن کو یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کی حرمت کا مسئلہ کیا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا تو چرچ کی عزت کا۔ ابھی ان لوگوں نے وہ پرانی تصویریں کہ دیکھیں جی یہ طاہر القادری کو بڑا یہاں پر کیک کاٹنے پر بڑے فتوے دیے تھے، تو جناب اگر یہ تمہارا عالم ہے تو اسی عالم سے اپنے لیے ایک فتویٰ لینا کہ کیا تم مبارکباد دے سکتے ہو غیر مسلموں کو ان کے جو ضروری تہوار ہیں، لیکن ہم تمہیں اس پر بھی چھوٹ ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تم کھلے عام کھیلو، جا کے کرسمس کے کیک کاٹو، جب ہولی آئے تو ہولی پر ناچو، جب دیوالی آئے تو دیے لگا کے دیوالی مناؤ، جب یہودیوں کو تہوار ہے تو اس پر وہ ڈانس کرتے ہیں تو ڈانس کرو، اور اس میں وہ شراب پیتے ہیں تو شراب کے گھونٹ لگاؤ، اس کے بعد وہ زنا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو زنا کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکل جاؤ، کیونکہ ان کی سب میں ملنا ہے نا، ان کے لیے تو یہ امن پسندی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، تو بالکل فریڈم آف سپیچ میں جائیں۔ لیکن کوئی بھی ذہنی تھتا اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ جو یہ کام نہیں کرتا تو وہ پھر دائرہ اسلام سے باہر ہے، یا یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک پر خاموشی اور ناموس رسالت پر خاموشی کرنا اگر امن کا درس ہے تو پھر بے غیرتی کی تعریف بھی تم لوگ بتاؤ گے کہ پھر یہ امن ہے یا بے غیرتی ہے۔ اسلام امن کا درس تب تک دیتا ہے جب تک کوئی تلوار اٹھا کر یا گستاخی کر کے میدان میں نہ آ جائے، جب پھر کوئی سامنے آ جائے تو پھر اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، جس سے آپ لوگ کوسوں دور ہیں۔ تو آپ تمام کو ان مذہبی تہواروں پر مبارکباد دیا کریں، ہم ان کو مکمل آزادی دیتے ہیں، ان کے تہواروں پر ان کے ساتھ ان کو بازار سجا کر دیتے ہیں، ان کو ہر طرح کی کھلے عام ہے، یہ ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ان کو بھرپور عزت دیتے ہیں، لیکن یہ عزت تب تک ہوگی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر یہ کوئی سوال اٹھائیں گے نہیں۔ اور جب ان میں سے کوئی بھی وہ یہود و نصارہ کا کوئی بھی ایجنٹ، قادیانیوں کا کوئی بھی ایجنٹ را سے پیسے لے کر پاکستان میں بد امنی پھیلانا چاہے گا، قرآن کریم کی نعوذ باللہ من ذالک اور ناموس رسالت پر نعوذ باللہ گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو بھرپور قانونی انداز سے جواب دیا جائے گا۔ جب قانون ہمیں ہاتھ کھڑے کرے گا تو پھر تمام مسلمانوں پر وہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ وہ پھر اس کا بدلہ خود لے سکیں جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ہمارا آئین بھی اسلامی ہے، اور آئین اسلام پر وہ آئین پورا اترے گا، ادارے اس پر پورا اتریں گے، تو ہم بالکل اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اداروں نے بھرپور اس پر کارروائی کی ہے اور اچھے انداز سے کارروائی کی ہے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جن شر پسندوں کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو عبرتناک سزا دی جائے، جنہوں نے چرچ جلائے ہیں ان کو عبرتناک سزا دی جائے، اور سب سے پہلے اس شخص کو، اس بغیرت انسان کو سزا دی جائے جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے ملک میں یہ آگ لگوانا چاہیے۔ باقی لبرلز آنٹیوں اور آنٹیوں کے بچوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس طرح کی مرضی جا کے جس کو آپ امن سمجھتے ہیں اس کو امن سمجھتے رہیں، اسلام اس کو بے غیرتی کہتا ہے۔ بشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تمام اقلیتوں کو مکمل حقوق تحفظ دینے کے ہم پابند ہیں، ان کی جو بھی خوشیاں ہیں ان کو مکمل اجازت ہے، ان کی عبادت جو کر رہے ہیں ان کو مکمل اجازت ہے، وہ کھل کر سکتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں تمام چرچ الحمدللہ سلامت ہیں، ہمارے شہروں میں جتنی بھی دوسری غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو مکمل تحفظ ہے۔ چند لبرل جو یہ شیطانی پھیلا کر ملک میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، تمام اداروں سے درخواست ہے کہ ان کو پکڑیں،
یہ ملک میں آگ لگوانا چاہتے ہیں، اور ان بے غیرتوں کو یہ بھی اشارہ دلوائیں کہ جو پوری دنیا میں قرآن کریم کے ساتھ ہو رہا ہے، رسول اللہ کی عزت و ناموس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر بھی آواز اٹھانا شروع کریں، یا پھر اس ملک پاکستان میں آگ لگوانے والوں کی زبان بندی کی جائے۔ آزادی کا دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔